باب نمبر 48 باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، اور کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے اس جگہ میں الگ ہوئی، یعنی جو مشرق کی جانب تھی۔ سورہ مریم آیت نمبر 16۔ نبذناه ألقيناه اعتزلت شرقية مما يلي الشرق فأجاءها أفعلت من جئت، ويقال ألجأها اضطرها، تساقط تسقط، قصية قاصية، فرية عظيمة۔ نبذناہو ہم نے اسے پھینک دیا، اعتزلت شرقیہ گھر والوں سے مشرق کی جانب الگ ہو گئی، فاجاءہا سورہ مریم آیت نمبر 23۔ یہ جئتو سے باب افعال ہے، یعنی اسے لے آیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے اسے لاچار اور مجبور کر دیا۔ تساقطو گرے گی، قصیہ سورہ مریم آیت نمبر 22 دور، فریہ سورہ مریم آیت نمبر 27 بہت بڑی۔ قال ابن عباس نسيا لم أكن شيئا، وقال غيره النسي الحقير۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا نسین میں کوئی چیز نہ ہوتی، اور دوسروں نے کہا النسy حقیر چیز۔ وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا۔ اور ابو وائل نے کہا مریم علیہ السلام جانتی تھی کہ متقی شخص عقل والا باز آ جانے والا ہوتا ہے، جب اس نے کہا اگر تو کوئی ڈرنے والا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 18۔ قال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء سريا نهر صغير بالسريانية۔ اور وکیع نے اسرائیل سے انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے براء رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، سریہ سورہ مریم آیت نمبر 24 پانی کا نالا سریانی زبان میں۔ فوائد نمبر 1 وذکر فی الکتاب مریم، یہ باب عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلا ان کی والدہ سے متعلق تھا۔ نمبر 2 اذ انتبذت من اہلہا، نبذہ کا معنی اس نے پھینکا، جیسے فرمایا فنبذناہ بالعراء، ہم نے اسے کھلی زمین پر پھینک دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 145۔ انتبذت الگ ہوئی، یعنی بالکل الگ ہو گئی، گویا اس نے اپنے آپ کو گھر والوں سے دور پھینک دیا۔ یاد رہے کہ مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، اور وہ اپنے بہنوئی زکریا علیہ السلام کی کفالت میں وہاں مصروف عبادت رہتی تھی۔ حدیث معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو خالہ زاد بھائی فرمایا۔ نمبر 3 اعتزلت شرقیہ، اپنے گھر سے مشرقی جانب ایک جگہ جا کر لوگوں سے الگ ہو گئی۔ نمبر 4 فاجاءہا، جاء یجیء آنا، جب اسے باب فعال میں لے گئے تو اجاء یجیء ہو گیا، اور اس کا معنی لے آیا ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ درد ذہن نے اسے کھجور کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ نمبر 5 تساقط، عاصم کی قرات میں یہ تساقط علیہ کی رطبہ ہے جو باب مفاعلہ سے ہے اور متعدی ہے، رطبن اس کا مفعول ہے، یعنی کھجور کا وہ درخت تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ صحیح بخاری میں دوسری قرات کے مطابق تساقط باب تفاعل سے ہے جو لازم ہے، اور رطبن تمیز ہے، یعنی وہ کھجور کا درخت تم پر کھجوروں کی صورت میں گرے گا۔ قصیہ دور جگہ، فریہ مجاہد نے اس کی تفسیر عظیمہ کی ہے کہ تم نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور ابو عبیدہ نے اس کی تفسیر عجبا فائقہ کی ہے کہ عجیب اونچا کام کیا ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 6 وقال غیر نسیا الحقیر، یہ سدی کا قول ہے، اور کہا گیا ہے کہ پیدل چلنے والوں کا چھوٹا موٹا سامان جو گر جائے اسے نسیون کہتے ہیں، اور طبری نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے وکنت نسیا، وہ چیز جو ذکر نہ کی جاتی ہو۔ نمبر 7 وقال ابو وائل علمت مریم، یعنی جب جبریل علیہ السلام ایک کامل مرد کی صورت میں ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تم سے رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں اگر تم متقی ہو۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ متقی آدمی باز آ جانے والا عقل والا ہوتا ہے، یا عقل برے کام سے باز آ جانا۔ حدیث نمبر 3436۔ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا 3: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما،
فقالت من جريج. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها، فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لماذا؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون: سرقت زنيت ولم تفعل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جسے جریج کہا جاتا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں آئی اور اسے بلایا، اس نے کہا میں اسے جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں؟ ماں نے کہا یا اللہ اسے موت نہ دینا جب تک اسے زانیہ عورتوں کے منہ نہ دکھا لے۔ پھر ہوا یہ کہ جریج اپنے عبادت خانے میں تھا کہ ایک یعنی بدکار عورت اس کے پیچھے پڑ گئی اور اس نے اس سے یعنی برائی کرنے کی بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے ایک لڑکا جنا، یعنی لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ جریج کا ہے، اور اس کے پاس آئے، اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، اسے اتارا اور اسے گالیاں دی۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر وہ اس لڑکے کے پاس آئے اور کہا لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مٹی کا ہی بنا دو۔ تیسرا یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے ایک بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی، اس کے پاس سے ایک اچھی وضاقتہ والا سوار گزرا تو اس نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے۔ اس نے اس کا پستان چھوڑا اور سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر وہ پستان کی طرف منہ لے جا کر اسے پینے لگ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی انگلی چوس رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزرے، اس عورت نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، تو اس نے اس کا پستان چھوڑا اور کہنے لگا یا اللہ مجھے اس لونڈی جیسا بنا دے۔ ماں نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا وہ سوار جبار لوگوں میں سے ایک جبار ہے اور یہ لونڈی لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو نے چوری کی، تو نے زنا کیا، حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ فوائد نمبر 1، اس کی شرح حدیث نمبر 1206 میں گزر چکی ہے۔ یہ حدیث یہاں لانے کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے گود میں بات کرنے کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اس حدیث میں 3 بچوں کے گود میں بات کرنے کا ذکر ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے مسند احمد حدیث نمبر 2821، بزار حدیث نمبر 5067، ابن حبان حدیث نمبر 2904 اور حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538 حدیث نمبر 3835 کے حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث یہاں بیان کی ہے۔ اس میں یہاں مذکور حدیث میں سے تیسرے بچے کا ذکر نہیں اور 2 مزید بچوں میں سے ایک یوسف علیہ السلام کی شہادت دینے والا بچہ اور دوسرا فرعون کی بیٹی کی معشقہ کا بیٹا ہے۔ جب فرعون اس کی ماں کو آگ میں پھینکنے لگا تو اس نے اپنی ماں سے کہا اصبری یا امہ فإنا علی الحق، ماں صبر کر کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اس حدیث کو اگرچہ بہت سے اصحاب نے صحیح کہا ہے مگر بہت سے اصحاب نے ضعیف بھی کہا ہے، جن میں سر فہرست شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہے۔ سلسلہ الضعیفہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 حدیث نمبر 880۔ البتہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3005 میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث میں جو اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے یہ الفاظ آئے ہیں حتی جاءت امرأة ومعها صبی لها فتقاعست ان تقع فيها فقال لها الغلام یا امہ اصبری فإنك علی الحق۔ ایک عورت لائی گئی یعنی کہ اللہ کے ساتھ کفر کرے یا اسے آگ میں پھینک دیا جائے، اس کے پاس ایک یعنی دودھ پیتا بچہ بھی تھا، وہ کچھ ٹھٹکی آگ میں داخل ہونے سے تو بچے نے کہا ماں صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے اس کے علاوہ 2-3 اور بچوں کے واقعات بھی یہاں ذکر کیے ہیں۔ فتح الباری کے محقق نے لکھا ہے ان میں سے کوئی قصہ ثابت نہیں، صرف صحیح بخاری میں مذکور 3 بچوں اور اصحاب الاخدود والے بچے کا واقعہ صحیح ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ ممکن ہے کہ پہلے آپ کو ان دونوں میں سے ایک کا انکشاف ہوا ہو اور بعد میں دوسری کا انکشاف ہوا ہو، واللہ اعلم۔ نمبر 3، سوار کو دیکھ کر ماں کی بچے کے لیے دعا سے
سے معلوم ہوا کہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ خیر کے حصول کے لیے اپنے آپ پر اولاد کو ترجیح دیتا ہے، جیسا کہ اس عورت نے اپنے بجائے اپنے بچے کے لیے دعا کی۔ نمبر 4، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا دار لوگ ظاہری حالت کو دیکھ کر کسی کے خوش قسمت یا بد قسمت ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ اہل تحقیق اصل حقیقت کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور کسی کے ظاہری حال سے مرعوب ہو کر اس کی خوش قسمتی یا بد قسمتی کا فیصلہ بالکل نہیں کرتے۔ جیسا کہ قارون کا جلوس دیکھ کر بنی اسرائیل میں سے دنیا کے طلبگاروں نے کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمارے لیے اس جیسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑے نصیب والا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 79۔ جبکہ ان میں سے اہل علم نے کہا، وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس تم پر، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 80۔ فتح الباری حدیث نمبر 3437۔ حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من دماس يعني الحمام ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق فرمایا جس میں آپ کو سیر کرائی گئی، میں موسیٰ کو ملا، آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا۔ عبد الرزاق نے کہا میرا گمان ہے کہ فرمایا لمبے پتلے آدمی ہیں سیدھے بالوں والے جیسے وہ شنوءہ قبیلے کے آدمیوں میں سے ہوں۔ فرمایا اور میں عیسیٰ سے ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا، میانہ قد، سرخ رنگ یعنی ایسے تر و تازہ جیسے حمام سے نکلے ہوں، اور میں نے ابراہیم کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اور میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب، اور مجھے کہا گیا ان میں سے جو چاہو لے لو۔ میں نے دودھ لے لیا اور اسے پی لیا تو مجھے کہا گیا آپ کو فطرت کی راہ دکھا دی گئی یا آپ نے فطرت کو پا لیا۔ سنو اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ فوائد نمبر 1، یہاں اس حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان ہوا ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث شیعہ کی کتابوں میں بھی اسی طرح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہدایت پر تھے، جبکہ شیعہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر چند آدمیوں کے سوا تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ ان کا یہ قول حدیث کے صریح متناقض ہے۔ کذا قال استاذنا الحافظ محمد الجوندلوی رحمہ اللہ تعالی۔ حدیث نمبر 3438۔ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط۔ مجاہد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو سرخ رنگ، گھٹے ہوئے جسم، چوڑے سینے والے ہیں، رہے موسیٰ علیہ السلام تو وہ لمبے جسم والے، سیدھے بالوں والے ہیں جیسے وہ زط یعنی جاٹ برادری کے آدمیوں سے ہوں۔ فوائد نمبر 1، عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا لفظ خطا ہے، بخاری کی یا ان کے شاگرد فربری کی۔ دوسری بات راجح ہے، بخاری کے تمام نسخوں میں ایسے ہی ہے، دراصل یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا لفظ چاہیے، کیونکہ آگے حدیث نمبر 3441 حدیث آ رہی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حلفاً کہا کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو احمر نہیں کہا، یعنی گویا انہوں نے نہیں سنا۔ اس کے علاوہ تمام محدثین کے ہاں یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے ہے۔ فَلْيُتَنَبَّهْ
فتح الباری۔ نمبر 2، سبط یعنی گھنگریالے بالوں والے نہیں، یہ سر کے بالوں کی کیفیت ہے۔ کانہ من رجال الزطق، یہ حبشیوں کی ایک جنس ہے، بعض نے کہا یہ ہندیوں کی ایک قسم ہے جو دبلے پتلے لمبے قد کے ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کی صفت جسیم آئی ہے، دوسری حدیث میں ضرب یعنی دبلے پتلے کے الفاظ ہیں، بعض نے اس میں تضاد سمجھا ہے، مگر مطلب صاف ہے کہ دبلے پتلے لمبے جسم والے ہیں جیسا کہ جاٹوں کے جسم ہوتے ہیں۔ فتح الباری حدیث نمبر 3439۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع قال عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مسیح دجال کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا بے شک اللہ کانا نہیں ہے، سن لو مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے جیسے اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور ہو۔ حدیث نمبر 3440۔ وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته ما بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال۔ تابعه عبید اللہ عن نافع۔ اور آج رات میں اپنے آپ کو خواب میں کعبہ کے پاس دیکھتا ہوں، اتنے میں ایک آدمی کو دیکھا، دیکھنے میں نہایت خوبصورت گندمی رنگ والے آدمیوں میں سے، اس کے بال اس کے کندھوں کے درمیان لٹک رہے ہیں، سیدھے بالوں والا، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، وہ دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر میں نے اس کے پیچھے ایک آدمی دیکھا، سخت گھنگریالے بالوں والا، دائیں آنکھ کانی، میرے دیکھے ہوئے آدمیوں میں سے ابن قطن کے ساتھ بہت مشابہ، اپنے دونوں ہاتھ ایک آدمی کے کندھوں پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مسیح دجال ہے۔ عبید اللہ نے نافع سے بیان کرنے میں موسیٰ بن عقبہ کی متابعت کی ہے۔ حدیث نمبر 3441۔ حدثنا أحمد بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال وأقرب الناس به شبها ابن قطن۔ قال الزهري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سرخ رنگ نہیں کہا، بلکہ فرمایا ایک دفعہ میں سویا ہوا کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اتنے میں ایک آدمی گندمی رنگ سیدھے بالوں والا دو آدمیوں کے سہارے سے چلایا جا رہا ہے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے یا اس کے سر سے پانی بہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابن مریم ہے۔ پھر میں نے جھانکا تو ایک آدمی ہے، سرخ رنگ، بھاری جسم والا، سر کے بال گھنگریالے، دائیں آنکھ کانی، جیسے اس کی آنکھ ایک پھولا ہوا انگور ہو۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ دجال ہے، لوگوں میں اس کے سب سے مشابہ ابن قطن ہے۔ زہری نے کہا وہ خزاعہ قبیلے کا ایک شخص تھا جو جاہلیت میں مر گیا تھا۔ فوائد نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نمبر 3437 نے واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ تھے۔ شاید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو وہم پر محمول کیا ہو، یعنی انہوں نے سمجھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہوئی، حالانکہ دونوں میں مطابقت ممکن ہے کہ آپ نے ایک بار انہیں گندم گوں دیکھا، ایک بار سرخ رنگ۔ کھلا گندمی ذرا سی محنت یا غصے میں سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ تفسیر الباری نمبر 2، جس روایت میں عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جعد آیا ہے اس کے معنی گھنگریالے بال والے نہیں ہے، ورنہ یہ حدیث اس کی مخالف ہوگی، اسی لیے ہم نے جعد کا معنی اس حدیث میں گھٹے ہوئے جسم والے کیا، اور مطابقت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ خفیف گھنگریالے بال تیل ڈالنے یا پانی سے بھگونے یا کنگھی کرنے سے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تیسیر الباری۔ نمبر 3، تضرب لمۃ، یعنی آپ کے سر کے بال جب سر کے بال کانوں کی کومپل سے بڑھ کر کندھوں تک پہنچ جائیں تو انہیں لمہ کہتے ہیں، ای علم بالمن کی بین، یعنی کندھوں تک آگے ہیں، جب کندھوں سے آگے بڑھ جائیں تو وہ جمہ ہیں، اور جب دونوں سے چھوٹے ہوں تو وہ وفرا ہیں۔ حدیث نمبر 3442۔ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب لوگوں سے زیادہ ابن مریم کے قریب ہوں، اور انبیاء علیہ السلام ایک باپ سے مختلف ماؤں کی اولاد کی طرح ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ حدیث نمبر 3443۔ حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد۔ وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ انبیاء علیہ السلام ایک باپ کی مختلف ماؤں سے پیدا ہونے والے بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ اس حدیث کو ابراہیم بن طہمان نے موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے صفوان بن سلیم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ فوائد۔ نمبر 1، جن بھائیوں کے ماں باپ ایک ہوں انہیں عینی بھائی کہتے ہیں یا بنو الاعیان، اور جن کے باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں بنو العلات یا علاتی بھائی ہیں۔ اللہ یعلو کا معنی پہلی دفعہ پینے کے بعد دوسری دفعہ پینا ہے، یعنی معنوی مناسبت پہلی بیوی کے بعد دوسری بیوی کے ساتھ نکاح میں ہے۔ جن کی ماں ایک اور باپ مختلف ہوں وہ اخیافی بھائی ہیں، یعنی بنو الاخیاف۔ انبیاء علیہ السلام کو علاتی بھائی اس لیے فرمایا کہ اصل دین یعنی توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان ایک ہے، البتہ فقہی احکام میں زمانوں کے لحاظ سے کچھ اختلاف ہے۔ نمبر 2، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اول الناس بابراہیم قرار دیا، یہاں بابن مریم قرار دیا۔ تطبیق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے قربت ان کے اتباع کے لحاظ سے ہے، فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 68۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے قربت زمانے کے لحاظ سے ہے کہ آپ اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ فتح الباری۔ نمبر 3، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جرجیس اور خالد بن سنان نامی 2 نبی آئے ہیں، مگر قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، جبکہ اس صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ حدیث نمبر 3444۔ وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا، کیا تم نے چوری کی؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم جس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنی آنکھ کو غلط مان لیا۔
فائدہ یعنی مومن جھوٹی قسم نہیں کھاتا، جب اس نے قسم کھا لی تو معلوم ہوا وہ سچا ہے۔ آنکھ سے غلطی ممکن ہے، مثلا اس کے شبیہ کوئی دوسرا ہو یا در حقیقت اس کا فعل چوری نہ ہو، اس مال میں اس کا کوئی حق معلق ہو، بہت سے احتمال ہو سکتے ہیں۔ بعضوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب ایسا فرمانے سے یہ تھا کہ مومن کو مومن کی قسم پر ایسا بھروسہ کرنا چاہیے جیسے آنکھ سے دیکھنے پر، بلکہ اس سے زیادہ۔ بعضوں نے کہا مطلب یہ تھا کہ قاضی کو اپنے علم اور مشاہدے پر حکم دینا درست نہیں جب تک باقاعدہ ثبوت نہ ہو۔ تفسیر الباری حدیث نمبر 3445۔ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا، کیونکہ میں تو بس اس کا بندہ یعنی غلام ہوں، اس لیے تم کہو اللہ کا بندہ یعنی غلام اور اس کا رسول ہوں۔ فائدہ لا تطرونی اصل میں لا تطریونی ہے اور اطرت اصل میں اطریت ہے۔ اطرا یطری اطراء باب فعال، کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا، اسے اس کی حد سے بڑھا دینا، باطل کے ساتھ تعریف کرنا، یعنی جس طرح یہود و نصارہ نے عزیر اور عیسیٰ علیہم السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ اور بعض نے خود مسیح کو اللہ قرار دیا۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 17۔ تم یہ کام نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، مگر افسوس بعض مسلمان کہلوانے والوں نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ سو بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین اللہ قرار دیا اور کہا احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں، صرف میم کا پردہ ہے، اور کسی نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ پھر بعض نے اپنے پیر کو خدا کہنا شروع کر دیا، بعض اس سے آگے بڑھے تو ہر شے کو خدا قرار دیا۔ اسلام میں اعلانیہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا شخص حسین بن منصور حلاج تھا جو ہر چیز کو خدا کہتا تھا اور اپنی خدائی کا انا الحق کہہ کر اعلان کرتا تھا۔ یہ شخص باطنی اور کرامتہ کا داعی تھا اور اس نے اپنے شعبدوں اور جادو کے کرشموں سے بہت سے جاہلوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ پھر اس کی دعوت ایسی تھی کہ جب ہر شخص ہی خدا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے فرائض کی کیا ضرورت ہے؟ فرض کرنے والا بھی وہی اور جس پر فرض ہوا وہ بھی وہی۔ اس کی ایسی بہت سی باتوں سے جب اس کا اندر سے بے ایمان اور زندیق ہونا پختہ شہادتوں سے ثابت ہو گیا تو امیر المؤمنین المقتدر باللہ نے اس دعوے سے توبہ نہ کرنے پر زندیقی کے جرم میں اسے قتل کروا دیا۔ ہمارے اکثر صوفیہ اور شعراء کے نزدیک وہ برسرے دار یعنی سولی کے اوپر حق کا اعلان کرنے والا تھا۔ یہ لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کس قدر عظیم ہے۔ کوئی کہتا ہے ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔ غرض طریقت اور معرفت اور حقیقت کے نام پر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ ہی بے بس مخلوق کو خالق کی مسند پر بٹھانے میں کوئی کمی رہنے دی ہے۔ جب انہیں روکا جائے تو کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کی شطحات اور مستیاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسی شطحات اور مستیاں صحابہ اور تابعین خیر القرون نے کیوں نہ کی؟ یہ سراسر غلو ہے، اور مخلوق کو خالق قرار دینا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو سے منع کرتے ہوئے فرمایا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة
ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق، نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 171۔ الطاف حسین حالی نے لا تطرونی کما اطرت النصارى کے مفہوم کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نظم کیا ہے۔ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا، سب انسان ہے وہ جس طرح سرف گندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ، بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہے ہم تم، مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی، کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی۔ مگر اس نصیحت پر اکثر مسلمانوں نے جس طرح عمل کیا حالی نے وہ بھی بیان کیا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ حدیث نمبر 3446۔ حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي، فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران۔ صالح بن حی نے بیان کیا کہ اہل خراسان میں سے ایک آدمی نے شعبی سے کہا تو شعبی نے کہا مجھے ابو بردہ نے یعنی اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور اچھی طرح ادب سکھایا اور اسے تعلیم دے اور اچھی طرح تعلیم دے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور جب کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور غلام جب اپنے رب سے ڈرے اور اپنے مالکوں کی اطاعت کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ فائدہ، اس حدیث کی مفصل شرح حدیث نمبر 97 میں گزر چکی ہے۔ خراسانی آدمی نے شعبی سے کہا، شعبی سے کیا کہا یہ بھی وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ حدیث لانے کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں اس آدمی کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ حدیث نمبر 3447۔ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فأول من يكسى إبراهيم، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله العزيز الحكيم. قال محمد بن يوسف: ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة
فقال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن ختنے کے بغیر اکٹھے کیے جاؤ گے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کرنے کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے. یہ ہم پر وعدہ ہے ہم ہمیشہ سے ایسا ہی کرنے والے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 104. پھر سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم ہوں گے. پھر میرے ساتھیوں میں سے کچھ آدمیوں کو دائیں طرف اور بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا میرے ساتھی. کہا جائے گا جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ اپنی ایڑیوں پر پھرنے والے ہی رہے. تو میں اسی طرح کہوں گا جو صالح بندے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 117 118. محمد بن یوسف فربری نے کہا ابو عبداللہ بخاری سے ذکر کیا گیا انہوں نے قبیصہ سے ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مرتد ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کی. فائدہ اس حدیث کے کچھ فوائد حدیث نمبر 3349 میں گزر چکے ہیں. یہاں اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کی مناسبت سے لایا گیا ہے.